اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی قرآن کریم کے نزول کے بارے میں کہ قرآن کریم آیا ایک بار نازل ہوا یا مختلف سالوں میں نازل ہوا۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت شریفہ سے استفادہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا مثلا، اور سورہ قدر سے اندازہ ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کریم شب قدر میں نازل ہوا۔ اس کا ہم نے کل بیان کیا، اس بارے میں تفسیر کے ساتھ ہم نے اس کو بتایا اور بیان کیا، اور وہ یہ تھا کہ جو یہ بات آتی ہے دوسری طرف کہ قرآن کریم ایک مرتبہ نہیں بلکہ حیات نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ سے بات لگتی ہے، محسوس ہوتی ہے کہ حاجتیں پیش آتی گئیں اور قرآن کریم نازل ہوتا گیا، یعنی 23 سال میں قرآن کریم نازل ہوا۔ جو نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان رسالت سے لے کر رحلت اور وفات تک کی زندگی ہے، اس 23 سال میں یہ 23 سال کا عرصہ جو نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان رسالت سے لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت تک کا عرصہ ہے، اس میں نازل ہوا ہے قرآن کریم۔ تو کل ہم نے اس کو تفصیل سے بتایا اور بیان کیا اور بتایا کہ کیسے جمع ہو سکتا ہے یہ دونوں آیتیں، ان دونوں آیتوں کا مفہوم اور مطلب، اور اس بات کو جو تاریخ سے ثابت ہے، یہ حیات نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ قرآن کریم ایک رات میں نہیں یا ایک شب میں نہیں یا ایک مہینے میں نہیں بلکہ یہ 23 سال میں نازل ہوا ہے۔ وہ ہم نے تفصیل سے بیان کیا کہ ان دونوں چیزوں کو کیسے جمع کر سکتے ہیں جی، اور اس کا خلاصہ بھی یہی تھا کہ قرآن کریم 2 بار نازل ہوا، مثلا قرآن کریم 2 بار نازل ہوا، ایک بار مثلا شب قدر میں نازل ہوا یا رمضان مبارک میں نازل ہوا جی، تو وہ نازل ہوا ہے یا تو قلب پیغمبر پر جی، یا بیت معمور میں، یا لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف، صحیح، یہ نازل ہوا مثلا شب قدر میں، یا جو ماہ مبارک رمضان کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ اور اب دوسری مرتبہ کا مطلب کیا ہے، یعنی نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے جو 23 سال ہیں اعلان رسالت سے لے کر وفات اور رحلت تک، ان 23 سالوں میں نازل ہوا، یعنی جیسی ضرورت اور حاجت پیش آتی گئی ایسے قرآن کریم نازل ہوتا چلا گیا، جیسی ضرورت ہوئی ایسا سورہ آ گیا، جیسی ضرورت ہوئی ایسی آیت آ گئی، جیسا کہ یہ بات بھی تاریخ میں ثابت ہے کہ قرآن کریم یہ استفادہ ہوتا ہے تاریخ کے مطالعے سے کہ قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا۔ یہ تھا ہمارا جو ہم نے کل بیان کیا، اور یہ نزول
دفعی اور تدریجی کا مطلب کل بیان ہوا تھا. کہہ رہے ہیں آج کہ بعض نیز گفتہ اند، بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے آغاز نزول قرآن در لیلۃ القدر بودے. بعض لوگوں نے کیا کہا؟ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے، یہ کہتے ہیں، کہا ہے کہ قرآن کریم کا نزول شب قدر میں شروع ہوا. آغاز نزول قرآن کریم کا کب ہوا؟ شب قدر میں. نہ تمام نہ کہ شب قدر میں وہ پورا نازل ہو گیا. بعض لوگوں نے کیا کہا؟ یہ کیا کہنا ہے بعض لوگوں کا؟ کہ قرآن کریم شب قدر میں نازل ہونا شروع ہوا، نہ کہ وہ پورا نازل ہو گیا. کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ نظریہ، یہ کہنا کہ قرآن کریم شب قدر میں نازل ہونا شروع ہوا، نہ کہ پورا قرآن شب قدر میں نازل ہو گیا. کہہ رہے ہیں کہ بلے ان برخلاف ظاہر آئے است، کہہ رہے ہیں کہ برخلاف ہے، یعنی آئے مبارکہ کے خلاف ہے. کون سے مبارکہ؟ جو کہتی ہے کون سی؟ ما قرآن را در شب قدر نازل کر دیم. وہ کون سی آیت شریف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا. تو یہ کہنا ان لوگوں کا اس آیت مبارکہ کے خلاف ہے، کیونکہ آیت مبارکہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا، اور انہوں نے کیا نظریہ بنایا کہ نازل کرنا شروع کیا. آغاز نزول ہوئے، نازل کرنا شروع ہوا ہے، یعنی اللہ عز و جل نے نازل کرنا شروع کیا. جبکہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، یا مولا عز و جل کیا فرما رہا ہے سورہ مبارکہ قدر میں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن کریم کو، قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. تو یہ نظریہ اس آیت شریفہ کے خلاف ہے. قابل توجہ ان کے، یہ بات قابل توجہ. دربار نازل شدن قرآن در بعضی از آیات تعبیر با انزال و در بعضی تعبیر با تنزیل. کہہ رہے ہیں قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی بعض آیات میں قرآن کریم کو انزال، یعنی انزال کہا گیا ہے، اس سے انزال سمجھ میں آتا ہے بعض آیات میں، اور بعض دیگر آیات میں تعبیر ہوتی ہے تنزیل کی. یعنی کیا سمجھ ہے کہ بعض آیات کیا کہتی ہیں کہ قرآن کریم ایک دم نازل ہوا دفتن، اور بعض آیات تنزیل کو بیان کرتی. تنزیل یعنی تدریج، تدریجن یعنی آہستہ آہستہ تعبیر، یعنی سمجھ بات ہے جی. یعنی قرآن کریم کی بعض آیات میں بتایا گیا کہ قرآن ایک مرتبہ نازل ہوا، یعنی انزال، اور بعض دیگر آیات میں تعبیر ہوتی ہے تنزیل کی. صحیح ہے. وہ از پارے از متون لغت استفادہ میں شود کہ تنزیل معمولاً درجائے گفتے میں شود کہ چیزیں تدریجاً نازل کرداد ہیں. یعنی اور ہم لغت سے اس بات کا، یا لغت کے متون سے اس بات کا استفادہ، یعنی لغت کے متون سے اس بات کا استفادہ ہوتا ہے کہ تنزیل معمولاً عام طور سے وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پر کسی چیز کو تدریجاً آہستہ آہستہ نازل کیا گیا ہو، وہاں تنزیل استعمال ہوتا ہے. ولے انزال، لیکن انزال مفہوم و وسیع تر دارات، لیکن انزال کا جو مفہوم ہے وہ وسیع تر ہے، وسیع تر دارات، یعنی انزال جو مفہوم رکھتا ہے وہ وسیع رکھتا ہے کہ نزول دفعی رانی شامل میدرداد، کہ جو نزول دفعی کو بھی شامل ہے. کیا تنزیل جو ہے وہ لغت میں کہاں پر صادق آتا ہے؟ جہاں آہستہ آہستہ کوئی چیز نازل ہوئی ہو. اور انزال کا مفہوم اس سے وسیع ہے، یعنی انزال شامل ہے دفعی کو بھی اور وسیع تر دارت کے نزول دفعیدہ نیز شامل میدرداد، کہ اس کا مفہوم جو ہے یا انزال ہے یہ نزول دفعی کو بھی شامل ہے. ان تفاوت تعبیر کے ذرایات قرآن آمدے میں توانت اشارہ بدو نزول فوق بادشاہ.
یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تفاوت تعبیری، جو تفاوت دیکھ رہے ہیں تعبیر میں، ان تفاوت تعبیر کے درایات قرآن، جو قرآن کریم میں آیات آئی ہیں جو بیان کرتی ہیں، یہ دو چیزیں اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کریم 2 بار نازل ہوا ہے۔ جو آیتیں ہیں کون سی؟ تنزیل والی، تدریجی والی اور دفتن والی، نے انزال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور جو تدریج والی آیات ہیں وہ مثلا اس طرح جن میں تدریج کی تنزیل کی تعبیر کی گئی ہے، سمجھا گیا ہے ہم سے تنزیل کو، صحیح۔ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ مثلا جو تنزیل کا مفہوم جہاں سے لیا گیا ہے، کہ تنزیل جہاں سے تعبیر ہوتی ہے، تو ان دونوں آیتوں کو آپ ملائیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کریم 2 بار نازل ہوا ہے۔ یعنی ایک بار وہی جو کل بیان ہوا، ایک بار یعنی پورا ایک دم، چاہے وہ لوح محفوظ پہ سے سمائی دنیا کی طرف ہو، چاہے وہ قلب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو، چاہے وہ بیت معمور اور ہو یا بیت معمور میں ہو، اور باقی یہ دوسرا معنی تنزیل یعنی 23 سال میں نازل ہوا۔ جیسی ضرورت، جیسی حاجت پیش آتی گئی ایسے آیت نازل ہوتی گئی، جیسے ضرورت ہوتی گئی ایسے سورہ نازل ہوتے گئے، یہ سورہ نازل ہوا۔ ٹھیک ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کریم 2 بار نازل ہوا ہے۔ در آیا بعد برائے بیان عظمت شب قدر میں فرمایا، بات سمجھ آ گئی؟ یہ جو آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تو اب یہاں سے بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک انزال اور دوسرا تنزیل، یعنی انزال کے اعتبار سے بھی صحیح ہے اور تنزیل کے اعتبار سے بھی صحیح۔ بھائی مانا کہ کچھ یعنی شک تو آپ کر ہی نہیں سکتے، اللہ نے کہہ دیا تو ہو گیا، لیکن وہ حقیقت اور واقعیت میں پائی جاتی ہے۔ لیکن جیسے کوئی اعتراض یہ کسی نے شبہ ظاہر کیا، یا مثلا کسی نے جو ہے وہ سوال کیا کہ صاحب ایک مقام پر تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو ایک مرتبہ نازل کیا، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی شب قدر میں نازل کیا، تو ایک مرتبہ نازل کیا۔ اور جبکہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں، اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اس سے ہمیں محسوس ہوتا ہے، یا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، جب مطالعہ کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ قرآن کریم 23 سالہ زندگی میں نازل ہوا ہے، نبی کریم کی 23 سالہ زندگی میں نازل ہوا ہے، گویا 23 سال میں نازل ہوا ہے۔ تو ان دونوں باتوں کو کیسے جمع کریں؟ مولا عز و جل غلط تو بولتا نہیں ہے، غلط بیانی تو اس کے آئے نہیں، وہ تو جو کچھ کہتا ہے وہ حقیقت ہوتی ہے اور واقعیت اس میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ کیسے جمع کریں؟ قرآن کریم کا بیان جو ہے وہ تو بالکل حقیقت قرآن حقیقت ہوتا ہے، تو یہ 2 الگ الگ چیزیں کیسے ان کو جمع کیا جا سکتا ہے اور کیسے ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں؟ تو اسی کو بتایا کہ قرآن کریم گویا 2 بار نازل ہوا ہے، ایک بار یا تو قلب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا لوح محفوظ سے سمائی دنیا پر، یا بیت معمور پر نازل ہوا ہے، اور دوسرے جو تنزیلی طور پر ہے آہستہ آہستہ جیسی حاجت اور ضرورت پیش آتی گئی قرآن کریم نازل ہوتا گیا، جیسی ضرورت ہوئی اسی اعتبار سے سورہ نازل ہو گیا، جیسی ضرورت ہوئی اسی اعتبار سے آیت شریفہ نازل ہو گئی۔ نکتفی علی هذا المقدار، باقی غداً انشاءاللہ، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔